اچھا بھائی، آج میں جو ہے نا دینی ٹاپک کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت معاویہ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگ اس چیز میں لوگوں کا کنفلکٹ ہے؟ کیا ہمیں اس ٹاپک پہ عام طور پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں دیکھو، اصل میں نا میں نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی نا اسلام کی، یہ شپاٹر گزرا یاد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی بھی ہسٹری پڑھی ہے نا اسلام کی، اس میں مجھے نا میری رائے یہ بنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد نا صحابہ کی زندگی کو ڈسکس نہ کیا جائے. اس کا ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ نا یہ ڈارک سے ڈارک ہوتی جا رہی ہے لائف، اور جو اینڈ ہوئی ہے امام حسین کے شہادت میں. کوئی کافروں سے لڑائی تو نہیں تھی نا اس میں، اس سے پہلے جنگ جمل کا بھی واقعہ ہے. تو میرا تو یہ جو ہے نا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ناٹ ڈسکس جو ہے نا ان کی کوئی چیز اس طرح کی ڈسکس نہ کریں جو کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کے واقعات، اس سے اجتناب بھی کریں ایک بینگ اے مسلم. جی اچھا، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے کافی اس کو اچھا کور کیا. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے یہاں جو فرقہ واریت ہے اس پہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کا بہت اچھا رول ہے کہ وہ نہیں مانتے اس چیز کو. وہ کہتے ہیں کہ مسلم بننا ہے، تو لوگ ان کو جو ہے نا بہت نفرت کرتے ہیں. آپ کی کیا ویوز ہے ان کے اوپر کہ کیا وہ صحیح ہیں یا غلط؟ دیکھو، میرے جو ویوز ہیں نا وہ سب کے ہی وہی ویوز ہیں. میں نے اس کی ویڈیوز میں جو ہے نا جب بھی کوئی بات دیکھی ہے نا تو ریفرنسز کے ساتھ بات دیکھی ہے. وہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی وہی بات، مجھے بھی یہ سب سے اچھی بات ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سنی عقائد کے جو علماء ہیں نا وہ واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ریفرنسز نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ نہ یاد رکھتے ہیں وہ کسی اور سے سنا، کہیں سے پڑھا اور آگے. کیونکہ اوتھینٹسٹی جو ہے ریفرنس دے کے ہی آتی ہے، اور عموماً جتنے بھی علماء حضرات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ چیزوں کو کور کرتے ہیں. لیکن جو بات مرزا صاحب کی ہے کہ وہ ایک چیز کی ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کو دلائل کے ساتھ وہ پورا کرتے ہیں، تو یہ چیز لیکن دیکھو، لیکن ان کے اندر ایک تھوڑا سا ریجڈ ہے. وہ دیکھو بیان کرنے کا ٹاکنگ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے. دیکھو بیان کرنے کا نا طریقے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی. آپ آ کے جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا ہنگامہ نہیں پھیل سکتے کہ بھائی میں یہ کر دیا، میں یوں اور یہ ہوا. ہاں یہ لڑنا جیسے کون سی بات کب کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، جیسے پھپھو نہیں ہوتی، جیسے کوئی پھپھو لڑ رہی ہے. یہ اسٹائل جو ہے نا اچھا نہیں ہے. دیکھو، جب دینی رہبر دینی مذہب کی دین کی خدمت کر رہے ہو تو آپ تھوڑا پولائٹ وے میں بھی کر سکتے ہو. آپ پھپھو کو بیچ میں کیوں لے کر؟ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی عادت جو ہے نا یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ اڈے بازی ڈالنا ہے. لیکن بات جو بھی کر رہا ہے وہ اگر قرآن حدیث سے کر رہا ہے، بات اچھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا وے آف ٹاکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کون سی بات کب کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، ابھی کہنے والی ہے. اب میں آپ کو نا مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان اور اس کا ڈفرینس بتاتا ہوں انجینئر مرزا کا. یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا دونوں اٹریکٹ کرتے ہیں، دونوں ہی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نوجوان نسل کو. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے مفتی طارق مسعود کی جو بھی بات سنی ہے نا اس میں صرف کہانیاں، میرا گھر کا واقعہ، میں باہر وہاں گیا، لطیفے، کوئی دین کی بات نہیں. دیکھو دین کو سیکھنا پڑتا ہے. عالم کا کام کیا ہے؟ دین کا اگر اس نے پڑھ لیا نا تو وہ آگے سکھائے. بات یہ کہ اگر وہ بھی یہ چیز کر رہے ہیں تو اس سے ینگسٹرز بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کے بیانات میں کافی رش ہوتا ہے. وہ اپنا میسیج تو ڈیلیور کر دیتے ہیں نا. مرزا صاحب کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، ہر مفتی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. آج کی نوجوان مرزا مفتی نہیں ہے، مائنڈیڈ. ہاں مفتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا میسیج تو ان کی بھی ایک اپنی ایک آڈینس ہے نا، وہ لوگوں کو پریچ تو کر رہے ہیں نا. ہاں بالکل. تو دوسرا مرزا صاحب ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کی اپنی ایک آڈینس، ہر مفتی کا، ہر مولوی کا، ہر ٹیچر کا اپنا ایک وے آف ٹاکنگ. نہیں، مجھے یہ بتائیے، آپ کو کیا مفتی طارق مسعود کی پرانی ویڈیوز نہیں یاد ہیں جن ٹاپکس پہ وہ بنا کے انہوں نے آڈینس گھیری ہے؟ تو جیسی آڈینس ہوگی نا ویسے ہی معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے طارق امیر صاحب کی بھی اپنی ایک آڈینس ہے. وہ ایکٹریسز کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کو بولتے ہیں ان کو کیوں جاتے ہیں؟ ان کی طریقہ ہوتا ہے نا، ٹاپکس کی بات ہوتی ہے. تو وہ ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتا. مرزا صاحب کو ایک لوگ پسند کرتے ہیں
اسی طرح غامدی صاحب کو بھی ایک لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی الگ آڈینس ہے. کام سارے ایک ہی کر رہے ہیں، دیکھو ہر کسی کا وے آف ٹاکنگ الگ ہے. میری ذاتی یہ رہا ہے. دیکھو اب اچھی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا آج کے دور میں جو اس کو سننا ہے نا وہ سلیکٹیو سن سکتا ہے. اگر آپ کو نہیں سننا آپ نہ سنیے، آپ یوٹیوب سے چینج کر لیجیے دوسرے مولوی بھی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اگر ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا ہے آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا، ایک ہی مولوی صاحب آ رہے ہیں. تو یہ چیز دیٹ از مائی پوائنٹ. ہاں انوویشن یہی چیز لے کر آئی ہے. پوائنٹ کہ سب اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو آپ پسند کر رہے ہو تو میں بھی پسند کروں. نہیں. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ڈسکشن ہو رہی ہے تو کنسٹرکٹیو وے میں ڈسکشن ہونی چاہیے. اور آرگیومنٹ اور ڈس آرگیومنٹ کا بھی جو ہے نا آپ کا ایک کہہ لیں نا کہ کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ رسپیکٹ کے دائرے میں کریں. یہ نہیں کہ کھانا جنگی مچا دیا آپ نے اور آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اس کو مار دو یا اس کو قتل کر دو. یہ چیز نہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں مفتی کا ورڈ ہٹا دیں، ابھی مجھے بتائیں مفتی طارق مسعود اور انجینئر مرزا، آپ کو کس کی باتیں زیادہ قابلیت میں لگتی ہیں؟ جو دیکھو میں بینگ اے پی ایچ ڈی نا، میں تو صرف بات کرتا ہوں ریفرنس سے. میں کوئی بات بھی کہہ رہا ہوں گا نا اگر لٹریچر ریویو میں، تو میں وہاں پر جو ہے نا اس کا ریفر کوٹ کر رہا ہوں گا، اس بندے نے ایسا کہا. مفتی طارق مسعود صاحب بھی ریفرنسز دیتے ہیں، لیکن وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ریفرنسز جو دلائل اور جس طریقے سے انجینئر صاحب دیتے ہیں وہ قابل تعریف ہے نا. چلیں میں اس ٹاپک کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے. اللہ حافظ.